اخا ہارون نبیہ، بعض مدعیوں کو ہوش نہیں رہا، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا ہارون کو نبی بنا لیا، ان کو معلوم نہیں یاد نہیں رہا کہ وہ بڑے بھائی تھے. سمجھا؟ تو اس طریقے کے حافظے کی کمزوری میں جو لوگ مبتلا ہے، حوصلہ بلند ہو تو یہ حرکتیں کر دیتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور کتاب میں اسماعیل کو بھی یاد کرو، ان کی سرگزشت بھی سناؤ. وہ صادق الوعد، راست باز اور رسول نبی تھا. ان کے متعلق میں رسول اور ہونا بھی چاہیے تھا. ایک سوال ہے، اس پر آپ لوگ غور کرتے رہے کہ سیدنا ابراہیم کے متعلق جو ہے قرآن مجھے یاد نہیں آتا. وہ مسئلہ قابل غور ہے، اس لیے کہ ان کو اپنے مذہب کے لحاظ سے رسول بھی ہونا چاہیے، لیکن قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق نہیں آ گیا، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. صادق الوعد کی صفت حضرت ابراہیم کی اس میں گزر چکی ہے، صدیق وہی صادق الوعد ہے. اور یہی ہے کہ جن کے بارے میں حضرت ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے تو صدق کر رویا ہے. اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ خاص جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان سے مشورہ کیا تھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل باوجود اس کے کہ اس وقت بہت ہی کم سن تھے اور عمر کے متعلق بلغ بہت صحیح کے سوا اور کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ اندازہ کیا جائے کہ وہ سن رشد وغیرہ کو پہنچے ہوئے تو بہرحال نہیں تھے. تو نہایت کم سنی کی حالت میں انہوں نے مشورہ کیا تو انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ ستنزل انشاءاللہ میرے سامنے آپ کر گزریے، آپ مجھے ثابت قدم پائے. اور پھر جب وقت آیا تو پورے دم خم، پورے اعتماد، پورے جیوٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے گردن سر جھکا دیا. تو امتحانات روز تو نہیں ہوتے نا، راگا ہوتے ہیں. انسان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی بازی جیت جائے صحیح موقع پر امتحان میں ڈٹ کے، اور یہ بھی موقع ہوتا ہے کہ بالکل پھسڈی ہی ثابت ہو جائے اپنی کمزوری سے، یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ صادق الوعد ثابت ہے. اور واقع ہے کہ اپنے کمسن بیٹے کا ایک ایسے امتحان میں اتنی شاندار کامیابی حاصل کرنا تاریخ کا ایک عجوبہ ہے. بات پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت اسماعیل کا ذکر یہاں الگ آیا، مستقل الگ اوپر ہونا چاہیے تھا حضرت ابراہیم کے ذکر کے ساتھ، وہاں نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ میں نصارہ کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ جو خطاب ہے تو ضمن ہے، اصل خطاب تو قریش سے تھا. ان کا ذکر تو اس پہلو سے آیا تھا کہ یہ لوگ جو تمہاری پیٹھ ٹھوک رہے ہیں تو ان کے بل پر اگر تم اس دین کی مخالفت کرو گے تو پرائے شگون پر اپنی ناک کٹوا بیٹھو گے. ان کی اپنی کوئی بنیاد نہیں، ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں، اس مذہب کے جو بنایا انہوں نے اس کی کوئی احساس نہیں. تو ایسے لاخیر لوگ اگر تمہاری امداد کر رہے ہیں اور تم اس کے بھروسے کے اوپر اس نعمت عظمیٰ کی مخالفت کرو گے تو اپنی نقصان کرو گے. لیکن اصل خطاب تو قریش سے ہے، تو قریش کے سامنے اجمالاً تو حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، لیکن مفصل تفصیل کے ساتھ پھر مستقل حضرت اسماعیل کا ذکر کیا. اس لیے کہ یہ لوگ حقیقت میں
ذریت تو انہیں کے تھے نا، حضرت اسماعیل کی ذریت ہے یہ، اور انہیں کے دین پر ہونے کے مدعی تھے، اور اگر وہ رسول تھے تو انہیں کے رسول تھے، انہیں کے رسول تھے، انہیں کے اندر وہ رہے، ساری زندگی گزاری انہوں نے، اور بیت اللہ کی تولیت کی خدمت انہوں نے انجام دی، اور یہ عظیم مرکز تاریخ کا دین کا جو ہے یہ انہی کی نگرانی میں ظہور پذیر ہوا، اور پھر یہ ہے کہ یہ ساری تاریخ کے بنانے والے وہی ہیں۔ البتہ یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وذکر فی الکتاب کا کہا ہے، تو ان کی سرگزشت بھی ہونی چاہیے، لیکن ان کی سرگزشت صاحب سے بالکل غائب ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ، صاحب پہ نہیں ان کی سرگزشت، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات نہیں ہے کہ نہیں تھی، بلکہ بات یہ ہے کہ تھی، خبیث یہودیوں نے وہ سب کی سب نکال دی، تو آپ کیا کریں؟ جب تھی تو اللہ بھی یاد نہ دلاوے، تم بچا دو، آبرو باغتا دو، سوچ گیا تو تمہارے بچا دینے سے حقیقت تو نہیں بچ جائے گی، اللہ بھی نے وہ جگہ پوری کر دی، سوچ گیا آپ کی کہ ان کا بھی ذکر رہا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس کے علمی شواہد کی ضرورت ہو تو مولانا حمید الدین فرائی نے الرائے سیفی میرا زمین لکھ کر یہ حجت قائم کر دی ہے آپ کے اندر کے مسلمان یہودیوں پر بھی اور یہود پر بھی، انہوں نے تورات ہی ثابت کر دیا ہے پوری طریقے سے کہ سیدنا اسماعیل کے ذکر میں یہ تعریف ہوئی اور اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ حق ادا کر دیا ہے کہ ترجمہ کر کے اس کو اردو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سیدنا اسماعیل کا ذکر کتنی تفصیل کے ساتھ ہر پہلو میں موجود تھا، لیکن یہ کہ اس کو کہاں کہاں سے نکالا گیا ہے، وہ ایسی علمی بات ہے کہ جس علمی بات کا انکار نہیں ہو سکتا، اور شکر ہے کہ مولانا کو اس معاملے میں لکھنے کا زیادہ خیال اس وجہ سے ہوا کہ ابن جریر جیسے شخص نے، حالانکہ ابن جریر شیعہ ہے، اس سے تو کوئی بات بعید بھی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ زبی اسماعیل ہے یا اسحاق ہے، دونوں میں سے جس کو چاہو مان لو، اس کی تردید میں، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں، دراحال ہے کہ ہمارے دین کی اساس یہ ہے، تو یہ آپ ملت ابراہیم پر آئے نا، ملت ابراہیم کی وراثت آپ کو سیدنا اسماعیل سے ملی ہے نا، ایسے کہ آپ تو بیت اللہ کی تاریخ کے حامل ہے، سمجھ گیا، یہاں سے دین فطرت جو آپ کو نصیب ہوا وہ یہاں سے نصیب ہوا ہے، تو یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا، اگر اس کو آپ بدل دیں تو اس کے بعد قبلہ ہی بدل جاتا ہے بالکل، تو یہ تو یہود نے کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کا تعلق ادنا تعلق میں باقی نہ رہ جائے، اس لیے انہوں نے وہ بھی تبدیل کیا اور سیدنا اسماعیل کا ذکر بالکل تورات سے غائب کر دیا، صرف اس حیثیت سے ذکر آتا ہے جیسے کہ اس تاریخ کا کے حصے کے نہیں، مثل کہ صرف یہ ہے کہ حاجر کی اولاد ہونے کے تعلق سے آتا ہو گیا، لیکن مولانا نے اس مسئلے کو پوری طریقہ ثابت کر دیا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ تھا لیکن مٹا دیا گیا ہے، اسی طریقہ سے کہ اس کی یاد دہانی کی جائے اس کے پرستاوی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعریف کی کوششیں بعد میں ہوئی ہو، یعنی اس زمانے تک تورات میں رہی ہو، اس کی وجہ ہے کہ تورات کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات تاریخ میں کئی بار بالکل غائب ہو چکی ہے، حرف غلط کی طریقہ سے، اور پھر کسی نبی کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تورات کو مرتب کیا، پھر غائب ہو گئی،
پھر وہ مرتب ہوئی، پھر غائب ہو گئی، پھر مرتب ہوئی، 3-4 مرتبہ کے متعلق تو یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ فرق ہے، یعنی جو ترتیب ہوئی نا تو پہلی اس طریقے سے ترتیب نہیں ہوئی کہ جو کچھ پہلی میں ہے وہ بھی دوسری میں نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے تک تو یہ چیز رہی ہو، لیکن بعد کے زمانے میں انہوں نے یہود نے اس کو غائب کر دیا ہو۔ صحیح ہے، تو اس لیے اگر قرآن مجید نے اسے یاد دلایا کس طرح گزرتی ہے ان کی بھی یاد کرو، تو ہو سکتا ہے کہ حاضر تورات میں یہ بات رہی ہو اور یاد جانے کی ہو، اور یہ اقرب ہے۔ صحیح ہے، لیکن میری معلومات اس بارے میں اتنی ہے جتنی مولانا کی۔ اس کی وجہ ہے کہ بات کے بائبل ہسٹری کے مطالعے کے لیے مجھے کامیابی اس وجہ سے تھی کہ میں عبرانی زبان سے بالکل محروم رہا۔ مولانا عبرانی زبان سے واقف تھے، اس وجہ سے انہوں نے ساری چیزیں پڑھ کر کے صحیح طریقے میں ثابت کر دیا۔ میرے لیے اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا کہ جو کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے اس کو البتہ پورے اعتماد کے ساتھ جانچ لو کہ یہ مضبوط اور ٹھوس چیزیں ہیں، اس کو میں مانتا ہوں۔ وہ البتہ ان کے دلائل بہت مضبوط ہے، مجھے کسی چیز میں شبہ نہیں ہے، اگر شبہ ہوتا تو میں ہرگز اس کو نہ مانتا۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا، اور وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک کو نہایت پسندیدہ بندہ تھا۔ اس کی طرف سے اس کے حوالہ دینے کی ضرورت یہ بطور تعریض ہے، یعنی تم بدئی ہو اسماعیل کے اولاد ہونے کے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری نماز جو ہے ماں کا صلاۃ من دل بیت اللہ مقام و تصدیہ، سیٹی بجانا پھونک مارنا تمہاری نماز ہے، تو نماز برباد کی، اور زکوٰۃ سمجھ گیا۔ زکوٰۃ کے متعلق یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کیا بھی جو شعبہ تھا اور اسلام کے دور میں تھا کہ ابو لہب تھا اس پر قابض، اور ابو لہب پر یہ الزام تھا کہ حرم کے خزانے کے جو سونے کا ہرن تھا وہ اسے چوری کر کے بیچ دیا۔ تو جب آج کل کے لوگ بیچ لیتے ہیں اس سے زیادہ قیمتی چیز، اگر اس نے اس زمانے کے لحاظ سے یہ کام کیا ہو، لیکن یہ الزام اس پر، اور یہ قرآن مجیدی میں آئے آخری صورتوں میں بیان آیا ہے کہ کتنا بڑا خائن چکا چور، لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں کے حرم کے خزانے پر تنہا مالک تھا، اور اس قسم کے دینی مرکزوں کے خزانے تو بہت وسیع ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے بجائے انہوں نے لوٹ کا انتظام کیا تھا، اور زکوٰۃ نماز کا حال یہ کر دیا تھا، فرمایا کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ یہ بات بھی یاد رکھے کہ فلسفہ دین کے لحاظ سے صحیح دین کی جب تعبیر ہوتی ہے تو دونوں بنیادوں کا ذکر ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ صحیح دین کا حامل تھا، اس لیے کہ دین کی بنیاد جہاں تک کہ اعمال کا تعلق ہے دو چیزوں پر ہے، نماز پر اور زکوٰۃ پر۔ نماز جو ہے خدا کے ساتھ صحیح تعلق کی اساس، اور زکوٰۃ جو ہے بندوں کے ساتھ صحیح تعلق کی اساس۔ تو دین کے تمام احکام جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کو تیار کر دے، اور ایک وہ ہے کہ جو بندوں کے ساتھ آپ کے تعلق کو تیار کر دے۔ تو جب یہ دو لفظ آتے ہیں تو ان دو مختصر لفظوں میں دین کے دو ستونوں کو بنیاد کر بتا دیا جاتا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ پورا دین اس نے قائم کیا، پورا دین قائم تھا، اور اس کی وہ تلقین کرتا تھا، اس کی دعوت دیتے تھا، اس کی